السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فری خان ناولز اور میں ہوں فری۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں عشق حقیقی کا سفر کی ایپیسوڈ نمبر 57، تحریر فری خان۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد فاطمہ بھی گل بی بی کی ہیلپ کروانے لگی اور تمام برتن اٹھا کر کچن میں سمیٹنے لگی۔ گل بی بی نے فاطمہ کو منع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بولی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ اکیلے کام کریں اور میں خاموشی سے آپ کو دیکھتی رہوں۔ گل بی بی بولی کہ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، تم بہت اچھا بچہ ہے۔ فاطمہ کو گل بی بی کی باتوں پر بہت ہنسی آتی تھی، کیونکہ ان کا لہجہ خاص پٹھانوں والا تھا۔ وہ اچھی کو اچھا بولتی تھی۔ فاطمہ کو گل بی بی بہت پسند تھی۔ ایان ڈیڈ کو ان کے روم میں چھوڑ کر میڈیسن وغیرہ دے کر انہیں لٹایا، کیونکہ کافی دنوں سے وہ بہت ہیوی کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بے حد تھک چکے تھے۔ اس کے بعد ایان خانزادہ اپنی خانزادی کی تلاش میں کچن میں آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ گل بی بی کے ساتھ بہت ہی اچھے ماحول میں اس کی خانزادی انجوائے کر رہی ہے۔ ایان خانزادہ نے جیسے ہی گلا صاف کیا تو گل بی بی کیا چاہیے بولی، کیا چاہیے میرے بیٹے کو؟ ایان خانزادہ بے شرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی بہو۔ گل بی بی ہنسنے لگی اور بولی کہ بہت بے شرم ہو گیا ہے میرا بچہ، جبکہ فاطمہ بھی سر جھکا کر مسکرائی۔ گل بی بی نے، آپ ایسا کریں گے، آپ ہمارے لیے کافی بنائیں، ہم واک کر کے آتے ہیں لان میں۔ گل بی بی ہنستے ہوئے کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، تم دونوں چلے جاؤ، تمہیں وہی کافی دینے آ جائیں گے۔ ایان کہنے لگا، نہیں، آپ صرف کافی بنا کر چلے جائیے گا، میں خود جا کر لے لوں گا۔ گل بی بی بولی کہ ٹھیک ہے بچہ، جیسی تمہاری مرضی۔ ایان خانزادہ نے اپنی خانزادی کا ہاتھ تھاما اور باہر لان میں ٹہلنے کے لیے چلے گئے۔ فاطمہ کہنے لگی، کتنا پیارا یہ گارڈن ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے نیچر سے عشق ہے۔ ایان بولا کہ موم کو بھی یہ سب کچھ بہت پسند ہے جانم، آپ کو پتہ ہے ان میں سے بہت ساری چیزیں، کافی پودے ایسے ہیں جو موم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا ہیں، جیسا کہ یہ سامنے انگور کی بیل جو کہ موم نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی، اور اب دیکھو ماشاءاللہ یہ کتنی پھیل چکی ہے، اس پر ہر سال ڈھیر سارا پھل لگتا ہے۔ موم کو یہ پودے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فاطمہ بولی کہ بالکل ایسا ہی ہے، مہک ماما بھی چھت پر ڈھیروں پودے ہر سال لگاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گملے لا کر ان میں سبزیوں کے بیج بوتی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرواتی ہوں۔ ایان خانزادہ بولا، اوہ ریئلی؟ فاطمہ بولی کہ جی۔ ایان بولا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ بھی موم کے ساتھ فری ٹائمنگ میں گارڈننگ کیا کریں۔ فاطمہ بولی، انشاءاللہ۔ ایان خانزادہ نے پیار بھری نظر اٹھا کر اپنی خانزادی کو دیکھا اور بولا کہ میرا دل نہیں چاہتا میں آپ کو چھوڑ کر اب اکیلا رہوں، جانتی ہو آپ میری نس نس میں بس چکی ہو۔ وہ جب بھی اپنے عشق کا اظہار کرتا تو اپنی خانزادی کو ہمیشہ معتبر کر دیتا۔ فاطمہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، وہ بھی اپنے آپ کو اب کسی ریاست کی شہزادی گردانتی تھی۔ ایان خانزادہ بولا کہ پہلے کچن سے کافی لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو ایک سرپرائز دیتا ہوں۔ فاطمہ اپنے خان کا ہاتھ تھام کر اس کی پیروی کرتی ہوئی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کافی لینے کے بعد ایان خانزادہ اپنی خانزادی کو بیڈ روم میں لے گیا اور اپنی کبرڈ میں سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ فاطمہ بہت غور سے اپنے خان کی تمام حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایان خانزادہ ایک اسکیچ بک ٹائپ کوئی چیز اٹھا کر اپنی خانزادی کے قریب لے کر آیا۔ فاطمہ بولی، یہ کیا ہے؟ ایان بولا کہ کھول کے چیک کریں، پہلے تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ آپ کو گولڈن نائٹ پر گفٹ کروں گا، لیکن جب سے آپ یہاں آئی ہیں مجھ سے صبر ہی نہیں ہوتا، مجھ سے رہا نہیں گیا، اسی لیے میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ ابھی لے آیا۔ فاطمہ نے اسکیچ بک کو اوپن کیا، جس میں سب سے پہلا اسکیچ فاطمہ کا ہی موجود تھا۔ اسکیچ میں فاطمہ کے چہرے پر نقاب تھا، جبکہ اس کی خوبصورت آنکھیں نقاب میں سے چمک رہی تھی۔ فاطمہ نے اس اسکیچ پر اپنے ہاتھ کو پھیرا، فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس نے بہت مہارت سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا۔ جبکہ فاطمہ کی نظر نیچے لکھی ڈیٹ پر گئی تو یہ اسکیچ تقریباً 2 سال پرانا تھا، حالانکہ ایان خانزادہ اور فاطمہ کا تعلق صرف 6 مہینے پہلے ہی تو قائم ہوا تھا۔ 2 سال تو ایک بہت بڑا عرصہ تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کے نام سے بھی ناواقف تھے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایان خانزادہ نے 2 سال پہلے ہی اپنی خانزادی کا اسکیچ بنا لیا؟ فاطمہ نے نظر اٹھا کر اپنی خان کی طرف دیکھا اور بولی کہ یہ آپ نے خود اسکیچ بنایا؟ ایان خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاطمہ اب دھندلاتی نظروں سے اپنے خان کو دیکھنے لگی اور بولی کہ لیکن یہ تو 2 سال پرانا ہے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ… ایان خانزادہ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری اور بولا کہ اپنے خوابوں میں۔
فاطمہ کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا اور بولی کہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ نے ہو بہو میرے جیسا اسکیچ کیسے بنا لیا؟ ایان خانزادہ بولا کہ کچھ سالوں سے مجھے ایک خواب ہر روز ستایا کرتا تھا۔ ایان خانزادہ نے اپنا خواب الف سے یہ تک فاطمہ کو بتایا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے اب آنسو گال پر لٹکا۔ ایان خانزادہ نے تڑپ کر اپنی خانزادی کے آنسوؤں کو صاف کیا اور بولا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فاطمہ کچھ بھی نہ بولی، جبکہ اپنے خان کے سینے سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ ایان خانزادہ نے اپنے بازوؤں کا حالہ اس کے گرد بنایا اور اسے اپنے سینے میں قید کیا۔ اپنی خانزادی کو اپنے قریب محسوس کر کے وہ چاہتا تھا کہ آج اس کی خانزادی کے دل میں جو بھی بات ہے وہ ہر بات شیئر کرے۔ فاطمہ اب اپنے آپ کو خان سے کچھ دور ہوئی اور بولی کہ آپ جانتے ہیں یہی خواب کئی سالوں سے مجھے بھی بہت ستا رہا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے اس خواب میں آپ کا چہرہ تب دیکھا جب ہم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ایان خانزادہ بولا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ہمیشہ مجھے صرف آپ کی نقاب میں پوشیدہ آنکھیں ہی نظر آتی تھی، لیکن آپ کا چہرہ میں نے بھی اسی دن دیکھا جب ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی کہ شاید یہ خواب اس واقعہ سے ریلیٹڈ ہے جو میرے ساتھ بیت چکا ہے۔ آپ ہمیشہ خواب میں بھی میرے محافظ بن کر آئے، آپ نے محافظ بن کر خواب میں بھی اس بھیڑیے سے مجھے بچایا اور حقیقت میں بھی میری عزت کو اس بھیڑیے سے بچایا۔ ایان خانزادہ مسکرانے لگا اور بولا کہ جوڑے ہمیشہ آسمانوں پر بنتے ہیں، شاید ہمارا جوڑا بھی بہت پہلے آسمانوں پر بن چکا تھا، لیکن ہم دونوں اس بات سے نا واقف تھے۔ ایان خانزادہ نے اپنی خانزادی کے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ کر بولا کہ آپ مجھے رو کر ہمیشہ کمزور کر دیتی ہیں، پھر آپ مجھے یہ کہتی ہیں ابھی میں آپ کو کچھ بھی نہ کہوں۔ فاطمہ یہ سن کر شرم سے لال ہو گئی اور اپنے خان سے فاصلے پر ہو کر بیٹھ گئی۔ ایان خانزادہ نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ اب ایان اور فاطمہ باقی اسکیچ دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ بولی کہ اب تو ایک بہت اچھی آرٹسٹ ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے آپ اپنا بزنس بھی مینیج کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سیکرٹ فورس بھی، اور ساتھ ایک آرٹسٹ بھی ہیں۔ ایان خانزادہ بولا کہ صرف بابا کے لیے میں نے فورس جوائن کی، آغا جان یعنی میرے دادا کی وجہ سے میں نے بزنس جوائن کیا، جبکہ آرٹ میرا اپنا پیشن تھا، اس کو بھی میں ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ اب تو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے میری ایک گیلری بھی ہے جس میں میں نے ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں فری آرٹ سیکھنے آتے ہیں، آپ سیکھنا چاہیں گی؟ فاطمہ نے زور سے سر اسبات میں ہلایا۔ ایان خانزادہ نے اب وہ اسکیچ بک اٹھا کر دوبارہ اسی جگہ رکھ دی اور بولا کہ چلیں اب سوتے ہیں، بہت ٹائم ہو چکا ہے۔ فاطمہ بولی کہ آپ کہاں سوئیں گے؟ ایان خانزادہ بولا بھائی میرا روم ہے، میں تو یہیں پر سوؤں گا۔ فاطمہ بولی اگر آپ یہیں سوئیں گے تو میں کہاں سوؤں گی؟ ایان بولا میرے ساتھ ہی سوئیں گی۔ اب فاطمہ کی تو سٹی پٹی ہی گم ہو گئی اور بولی کہ نہیں میں صوفہ پر سو جاتی ہوں، آپ بیڈ پر سو جائیں۔ ایان خانزادہ بولا کہ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں یا کیا میں آپ کا محرم نہیں؟ فاطمہ بولی کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایان بولا کہ میں آپ کو ابھی کچھ نہیں کہتا، میں چاہتا ہوں جتنے دن میں آپ سے دور رہوں اتنے دن میں آپ کی انہی یادوں کے سہارے گزاروں۔ فاطمہ نے درمیان میں سرہانوں کی باڑ بنا دی۔ ایان خانزادہ ہنسنے لگا اور سوچنے لگا کہ کتنی چلاک ہے میری جانم، ایک بار رخصتی ہونے دو پھر میں دیکھتا ہوں کیسے مجھ سے دور رہتی ہو۔ ایان خانزادہ دائیں سائڈ پر جبکہ فاطمہ بائیں سائڈ پر اپنی سمت میں چہرہ موڑ کر سو چکے تھے، جبکہ ایان خانزادہ تو آج بالکل بھی سونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ انہی لمحوں کو ہمیشہ کے لیے قید کر لے اور وقت کو یہیں پر تھما دے، لیکن وقت کا کام ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے لیے نہیں رکتا، اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ فاطمہ کو کچھ ہی لمحوں میں گہری نیند آ گئی۔ ایان خانزادہ نے جب دیکھا کہ اس کی خانزادی کو نیند آ گئی ہے تو اس نے درمیان سے وہ تمام سرہانے ایک طرف کو کر دیے اور فاطمہ کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر ڈال دیا۔ اس کی خانزادی اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی وہ کب اپنے خان سے چپک کر سو گئی۔ ایان خانزادہ بہت گہری نگاہوں سے اپنی خانزادی کے چہرے کی ہر نقوش کو حفظ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ کچھ شرارتی لٹیں اس کی خانزادی کے چہرے پر شور مچا رہی تھی۔ ایان نے شہادت کی انگلی سے اپنی خانزادی کے چہرے سے ان لٹوں کو دور کیا اور سوچنے لگا جب محبوب انسان کے انتہائی قریب ہو اور وہ انسان اپنے محبوب سے محبت کا حق بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی اگر محبوب سے دور رہے تو اس سے بڑی کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ تکلیف اور الجھن کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ ایان خانزادہ کا دل بار بار بغاوت کرنے کو تیار ہو رہا تھا، جبکہ ایان کی نظریں بار بار بھٹک کر اپنے خانزادی کی لبوں پر جا رہی تھی۔ ایان خانزادہ نے اپنی خانزادی کے لبوں پر ہلکے سے اپنے لب رکھے اور انہیں آہستگی سے چھوا، یہاں تک کہ اس کی خانزادی کو محسوس بھی نہ ہوا۔ اب ایان زبردستی اپنی آنکھیں بند کرنے لگا۔ سونے کی جستجو میں اسے پتہ ہی نہ چلا کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ دور دور سے صبح فجر کی اذانوں کی آوازیں ماحول میں عجیب سکون بکھیر رہی تھی۔
فاطمہ کی اچانک سے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کے خان کے انتہائی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ فاطمہ اپنے خان کے بازو سے اٹھنے لگی تو خان نے اس پر اپنا دوسرا بازو رکھ دیا۔ اس نے اپنے خان کے بازو کو آہستگی سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے خان کے فولادی بازو کو اپنے اوپر سے نہ اٹھا پائی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے خان سے خفا بھی ہوئی کہ اس سے پہلے ہی بات کی تھی کہ وہ دونوں ابھی بالکل بھی قریب نہیں ہوں گے، لیکن اس کے خان نے وعدہ خلافی کی۔ فاطمہ نے بہت مشکل سے اپنے خان کا بازو ایک طرف کیا اور اٹھ کر نماز کا وضو کر کے فجر کی نماز پڑھنے لگی۔ وہ نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ اس کا خان بھی اب جاگ چکا تھا اور انتہائی محبت پاش نگاہوں سے اپنی خانزادی کو نماز میں مشغول دیکھ رہا تھا، جبکہ خود بھی اٹھتا ہوا وضو بنا کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا جا رہی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس، اللہ حافظ۔